بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو تین باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ حضرات توجہ سے سنیں اور گھر جا کر اپنے اہل و عیال کو، بچوں کو بھی سمجھا دیں۔ ایک بات یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا تعارف اسلام ہے، لیکن کون سا اسلام؟ ایک تو موروثی اسلام ہے کہ آپ کو جو اسلام وراثت میں ملی، تو موروثی اسلام پر نجات کا کوئی وعدہ اللہ کی طرف سے نہیں۔ موروثی اسلام، اس میں آپ قبر کے سامنے سجدہ کرے، بدعات کرے، خرافات کرے، سب کے گنجائش ہے، وہ اسلام اللہ والا اسلام نہیں۔ اور کبھی علاقائی اسلام ہوتا ہے کہ ملک میں، علاقے میں بس لوگ جو عمل کرتے ہیں تو بندہ ان اعمال کو دیکھ کے چلے، یہ بھی وہ اسلام نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ اور ایک شناختی اسلام ہے کہ آپ اپنا شناخت یا کارڈ میں مسلمان لکھ دے، باقی آپ کو کوئی علم نہ ہو کہ اسلام کے تقاضے کیا ہے، ہم سے اسلام کے مطالبات کیا ہے، تو اس اسلام پر بھی کسی قسم کے وعدے نہیں ہے نصرت کا۔ اور ایک وہ اسلام ہے جو انبیاء کرام کا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو اسلام ہی کے ساتھ بھیجا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ہر نبی نے اسلام کے طرف دعوت دی۔ ایک وہ اسلام ہے، اس اسلام پر نجات کے بھی وعدے ہے، اور اس اسلام پر اگلے جہان میں جنت کے بھی وعدے ہے اللہ کے طرف سے، لیکن وہ اسلام سیکھنا پڑے گا اور اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا۔ وہ اسلام عورتوں کی بھی ضرورت ہے، بچوں کی بھی ضرورت ہے، بڑوں کی ضرورت ہے۔ تو اس اسلام کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ضرور وقت نکال کر سمجھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس غلط فہمی میں کہ میرا نام مسلمانوں کا ہے، کارڈ میں میں مسلم ہوں، اور یا بس میں اقرار کرتا ہوں، باقی کسی چیز کا خبر نہیں، اور اگلے جہان میں پہنچ جانے کے بعد پھر پریشانی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے۔ خاص کر نوجوانوں کو ضرورت ہے کہ وہ اسلام کے مزاج کو سمجھے۔ اسلام کا مزاج قربانی ہے، اور اسلام کا مزاج دنیا سے بے پرواہی، دنیا سے بے رغبتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کے لفظ کے اندر سلامتی ہے، اس میں اس جہان کا اور اگلے جہان کا ہر قسم کے مصائب سے سلامتی کے وعدے ہے۔ اگر صحیح معنوں میں کوئی اسلام کا پابند ہے تو وہ بھلے بازار میں ہو، وہ اللہ کا ہے، وہ جنتی ہے، اور صحیح معنوں میں اسلام کا پابند نہیں تو وہ مسجد میں ہو۔ بلکہ ہمارے شیخ ہے، شیخ غلام النصیر دامت برکاتہم، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے اشعار ہے کہ کوئی حرام سے پرہیز نہیں کرتا تو وہ محلے کے مسجد کیا سنہری مسجد ہے، مرجان ہے۔ یہ تو بہت بات کی بات ہے کہ حرام خور اللہ کا دشمن ہے، اگرچہ معتکف اندر قباء است، اگرچہ وہ مسجد قباء کا معتکف کیوں نہ ہو، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو صحیح اسلام کے ساتھ آپ بازار میں ہے، آپ جنتی ہے، اور آپ جہاں بھی ہے آپ جنتی ہے، اگر آپ اسلام کے مزاج کو سمجھے اور حرام سے بچنے کا کوشش کریں۔ تو اسلام کے اندر سلامتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان تو کسی کو تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر آپ کسی کے لیے مرہم نہیں بن سکتا تو کسی کے لیے نمک تو نہ بنے۔ اگر آپ کسی کو آرام نہیں دے سکتا اور کسی کے دل کا پٹھی نہیں بن سکتا تو دل آزاری تو نہ کرے، ظالم نہ بنے۔ ظالم کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر پڑوسی آپ سے پریشان ہے، کوئی مسلمان آپ سے پریشان ہے، تو میرے حبیب کا کہنا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان تو ہے ہی وہ
کہ اس کے ہاتھ سے، اس کے زبان کے ہر قسم کے ضرر سے باقی مسلمان محفوظ رہے۔ تو یہ ضرورت ہے اسلام کا۔ اور تیسری بات، اسلام کا بنیادی رکن نماز ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یعنی روایتی اسلام تو الگ چیز ہے، آپ مسجد کے باہر بیٹھے بھلے کہے میں مسلمان ہوں لیکن نماز کے لیے نہیں جاتا، گراؤنڈ میں بیٹھے اور مؤذن پکارتا ہے آپ جاتا نہیں، تو یہ روایتی اسلام ہے۔ اس کا میرے حبیب کے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ والا اسلام، پیغمبر والا اسلام وہ ہے جو آپ کو حکم پر آمادہ کرے۔ جب آپ کو پکارا جائے اور آپ حکم کے طرف چل پڑے تو پھر یقیناً آپ مسلمان ہیں۔ تو نماز برہان ہے، نماز آپ کے ایمان کا دلیل ہے۔ اگر نماز نہیں، کوئی بندہ فرض نماز نہیں پڑھتا، اس کے ایمان کا کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن فرض نماز پر پابندی کے لیے اور دین پر استقامت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ماحول کو بدل دیں، علماء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ تعلق رکھیں اور آج سے عہد کریں۔ اس لیے کہ ہم جتنا دور سمجھتے تھے جن معاملات کو، وہ بہت قریب آ گئے۔ اب اتنا وقت نہیں کہ بندہ سوچے، بلکہ اللہ کے ساتھ تعلق نبھانے کا یکدم فیصلہ کرے۔ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں، آج سے اپنے آپ کو بدل دے۔ اور آپ یقین کریں کہ جتنا جلدی اب فیصلے ہو رہے ہیں اور جتنے جلدی اچھے اور برے لوگوں کے صفحے الگ الگ ہو رہے ہیں، تو ہم خود حیران ہیں۔ واقعی آپ علیہ السلام نے سچ فرمایا تھا کہ جب معاملات شروع ہو جائے تو پھر اتنے تیزی سے جیسے کسی تسبیح کے دانے گرے، مسلسل پھر ایسے گریں گے۔ تو اب معاملہ بہت قریب ہے۔ اقتربت الساعہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، بہت قریب آ گیا لوگوں کے حساب کتاب کا وقت، لیکن لوگ ابھی بھی غفلت میں پڑے، منہ موڑنے والے ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے۔ اس لیے کہ لاہیۃ قلوبہم، دل غفلت میں ہے تو بندہ کیسے متوجہ ہو؟ تو دل کو اللہ کے طرف متوجہ کر دے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آج سے عہد کرے میں کسی فاسق کے ساتھ تعلق نہیں رکھوں گا۔ جو اللہ کا نہیں وہ میرا نہیں ہو سکتا، جو اللہ کا نہیں وہ بیٹا بھی آپ کا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کا بھائی سود اور حرام کھاتا ہے تو آپ آج سے ان سے تعلق قطع کریں۔ اگر آپ فاسقوں کے مجلس میں ہیں تو آج سے وہ مجلس چھوڑ دے۔ استقامت کے لیے ماحول کا ہونا ضروری ہے، بغیر ماحول کے کم ہی لوگ استقامت پر قائم رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی اور ناصر ہو۔ دین ہم سب کے ذمہ داری ہے۔ بچوں کے بارے میں سوالات ہوں گے، اور یہ معاملہ صرف فلسطین کا نہیں ہے بلکہ امتحانات کا وعدے تو سب کے ساتھ ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ایسی بات نہیں، سب کے آزمائش کے باری آئے گی۔ اور کون پاس ہوگا؟ خوش قسمت ہے فلسطین والے، ان کے درد پر رونا نہیں آتا، اپنے ذلت پر رونا آتا ہے۔ ان کے جہاد اور قربانی وہ تو صرف ان کا نہیں، وہ تو آپ علیہ السلام سے لے کر حسین رضی اللہ عنہ سے لے کر یہ تو تاریخ ہے، تو وہ تو ایک بہترین تاریخ رقم کرنے لگے ہیں۔ لیکن افسوس ہمارے حالات پر، باقی دنیا کے مسلمانوں کے حالات پر کہ وہ کروڑوں کے تعداد میں ہے اور لاکھوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اس حالت کو وہ سمجھتے ہیں جو صحیح معنوں میں سمجھنے والے ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب، اللہ ان کے علم میں عمر میں برکت ڈال دے، جب وہ تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ذلت سے نکالے، تو پھر یہ یقیناً ذلت ہے، لیکن ذلت کو وہ سمجھے جو ذلت کو سمجھتا ہے، جو ذلت کو ہی عزت سمجھتا ہے، مال و دولت کو عزت سمجھتا ہے، دین سے دوری، بنگلے، مکانات، اچھے گاڑی، ان کو عزت سمجھتے ہیں، تو وہ تو ہے ہی انسانیت سے گرے لوگ۔ جو غیرت کو، عزت کو سمجھتے ہیں تو یقیناً وہ ان کا عید آج صرف اوپر سے عید ہوگا، اس کا دل کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے بھائی کو خون میں تڑپتا ہوا دیکھے اور وہ یہاں
جانور جیسا غیرت بھی نہ کرے۔ جانور دوسرے جانور کو دیکھ کے تو کچھ وقت کے لیے پریشان ہوتا ہے، بھاگتا ہے، بائیکاٹ کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، اور آپ اتنا بھی نہ کرے کہ اللہ کی دشمنوں کی مصنوعات کو کم از کم چھوڑ دے، اپنے زبان کا چسکا تک نہیں چھوڑ سکتا، تو ذلت اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن کاش کے سمجھنے والے ہو۔ اللہ تعالی ہمارے حالت پر رحم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ہمارے ہاتھ وہ ہاتھ نہیں ہے یا اللہ جو آپ کے در کے لائق ہو، زبان بھی وہ نہیں ہے، اعمال بھی وہ نہیں ہے۔ یا ارحم الراحمین، آپ نے اپنے عبادت کے طرف بلایا، توفیق دی، تو ہمیں یقین ہے اللہ کہ آپ ہمیں رسوا نہیں کرنا چاہتے ہو، اس لیے تو بلایا۔ اگر ذلیل کرنا ہوتا تو بلاتا نہ، اگر ذلیل کرنا ہوتا یا اللہ تو عبادت سے دور رکھتا۔ یا ارحم الراحمین، آپ نے احسان کر کے روزہ رکھنے کی توفیق دی، نماز پڑھنے کی توفیق دی۔ یا اللہ ایک احسان اور کر کے اس کو قبول فرما دے۔ اگر آپ قبول نہیں کرنا چاہتے یا اللہ ہمارا کوئی نہیں، ہم ہر حال میں تیرے در کے ہیں یا اللہ، آپ قبول کرے یا نہ کرے۔ یا ارحم الراحمین، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ آپ نے کیوں ان کے اعمال قبول کیے۔ آپ کسی ضابطے اور قانون کے پابند نہیں، نہ آپ پر کسی کا حکم چل سکتا ہے۔ جو کچھ یا اللہ یا ارحم الراحمین آپ اپنے بندوں کے معاملے میں کرتا ہے تو رحم اور احسان والا معاملہ ہوتا ہے۔ میرے پروردگار اپنے رحم و کرم کے خاطر ہم سب کو معاف فرمائے۔ یہ جتنے سامعین بیٹھے ہیں اللہ سب کو معاف فرما دے۔ ان کے ہاتھ اپنے شان کے مطابق یا اللہ بدلی سے بھر دے۔ یا ارحم الراحمین، اپنے شان کے مطابق ان کے ہاتھ بدلی سے بھر دے۔ یا ارحم الراحمین، ہر ایک اپنے شان کے مطابق عیدی دیتا ہے یا اللہ، عید کا دن ہے۔ یا ارحم الراحمین، آپ ہمارے عیدی میں ہمیں اس ذلت سے نکالے، ہمارے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے یا اللہ۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنا بنا دے یا اللہ۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے مصنوعی اعمال کو حقیقی اعمال بنا دے یا اللہ۔ یا ارحم الراحمین، تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ یا ارحم الراحمین، دشمنوں کے سامنے ذلت سے بچا دے، دشمنوں کے لیے یا اللہ ہمیں تختہ مشق نہ بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، پورے عالم اسلام پر رحم فرما، دین اسلام کی سمجھ نصیب فرما دے یا اللہ، ہر برائی سے ہمارے حفاظت فرما دے یا اللہ۔ یا ارحم الراحمین، اس محلے کے تمام مساجد کو نیک اعمال سے آباد کر دے، ظاہری باطنی ہر قسم کے اعمال سے آباد کر دے، روحانیت سے مالا مال کر دے۔ جن جن حضرات نے خدمت کی اور ہمارے عابد بھائی ان کے ساتھ ان کے رفقا ہے یا اللہ، ان کو اپنے شان کے مطابق بدلہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہر خیر سے مالا مال فرما دے یا اللہ۔ یا ارحم الراحمین، روزہ ختم ہو گیا یا اللہ، آپ تو روزے کا رمضان کا پروردگار ہے یا اللہ، آپ تو ہے، ہمارا تعلق رمضان سے نہیں آپ سے ہے یا اللہ، ہمارا رب رمضان نہیں یا اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے، ہمیں اپنے رب سے دور نہ یا اللہ، ہمیں اپنے آپ سے دور نہ کرے۔ آپ شوال کا بھی رب ہے، محرم بھی آپ کا ہے یا اللہ، سب مہینے آپ کا ہے۔ آپ جس کو ذلیل کرنا چاہے تو رمضان نہیں بچا سکتا یا اللہ، جس کو عزت دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل نہیں کر سکتا یا اللہ، اپنے در کے سوا کسی در کے محتاج نہ بنا دے۔ یہ دنیا تو آپ ہر کسی کو دیتے ہو یا اللہ، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ قارون، فرعون، نمرود، سب کو آپ نے دنیا سے نوازا۔ یا ارحم الراحمین، دین، ایمان، اسلام کا فہم صرف اپنے پسندیدہ لوگوں کو دیتے ہو یا اللہ، ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہر برے آدمی کے تعلق سے بچا دے، ہر برے آدمی کے احسانات سے بچا دے، ہر فاسق فاجر کے احسانات اور تعلق سے بچا دے یا اللہ، ہمارا شمار اپنے صالحین میں کر دے یا اللہ، نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں شامل فرما۔ یا فاطر السماوات والارض، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔